آج 5واں جمعۃ المبارکہ ہے کہ جس میں ہم ایک اہم ترین قرآن کریم کے حصے کو ذکر کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان علیہ السلام کہ جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں تو وہ کس ٹائپ کی نصیحتیں ہوتی ہیں اور کتنی پیاری نصیحتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنایا، اور گویا امت محمدیہ کے ہر والد کے لیے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس منہج کے اوپر کرے جو منہج جناب لقمان کا تھا۔ جناب لقمان سے ریلیٹڈ جو ہم 4 جمعۃ المبارکہ بیان کر چکے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے جناب لقمان کی جو حکمت ہے، دانائی ہے، اسے دیکھا، پھر ان کے شکرانے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ایک تعلق کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انسان کا شکر کرنا اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اس کا کفر کرنا اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لقمان کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو جو تھی وہ تھی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ زندگی بھر کبھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر شرک کی ہم نے اقسام کو دیکھا، اور اس میں ہم نے بڑی ہی اہم ترین باتوں کو ڈسکس کیا کہ شرک میں شرک فی العطاء بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ نے گویا شرک فی العطاء کیا ہے، یعنی کسی اور کی اطاعت کو فوقیت دی ہے اللہ کی اطاعت پہ، کسی اور کی خوشنودگی کو فوقیت دی ہے اللہ کی خوشنودگی پہ، کسی اور کے خوف کو دل میں رکھا ہے اللہ کے خوف کے بجائے۔ تو یہ شرک فی العطاء، شرک فی الخوف، یہ ساری کیٹاگریز جو ہیں ہم آلریڈی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان اور ان کے بیٹے کی نصیحتوں کے درمیان، چونکہ جناب لقمان نے سب سے پہلا حق اللہ کا بیان کیا اپنی نصیحتوں میں، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے والدین کے جو رتبہ اور مقام ہے اس کو بیان کیا کہ والدین کا کیا رتبہ اور مقام ہے، اولاد کو کیا چاہیے کہ اپنے والدین کی کیسے خدمت بجا لائیں، اولاد کا کیا حق ہے کہ والدین کے اوپر اپنی عقیدتیں، اپنے مال، اپنی صلاحیت، اپنے وقت کو صرف کریں، یہ اولاد کا حق ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے پیسوں کو، اپنے وقت کو اللہ کے بعد کسی پہ اگر صرف کرنا چاہیے، اسے جس کا حق ہے سب سے زیادہ حقوق العباد میں حقوق الوالدین کا ہے کہ والدین کے اوپر آپ اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو، کہ آپ کو ایک صلاحیت ہے، بات سمجھتے ہیں، آپ کی کوئی بھی صلاحیت ہے، آپ اس صلاحیت سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو دے سکتے ہیں؟ وہ والدین ہیں جن کا حق بنتا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، اس مال سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو دے سکتے ہیں؟ والدین کو، اللہ کے بعد۔ آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ وقت کس کے اوپر آپ صرف کرنا چاہیے آپ کو؟ اپنے والدین کے اوپر۔ کہ صحابی نے پوچھا تھا من ابر یا رسول اللہ، میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی نصیحت کی تھی کہ امہ کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم، اللہ کے رسول پھر کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا ثم امک، پھر کون؟ ثم امک، پھر کون؟ ثم ابو کا، اور پھر کون؟ فرمایا پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر تو بعد کی بات آتی ہے نا کہ انسان کی بیوی، انسان کے اپنے بچے، انسان کا سارا کچھ سیٹ اپ، یہ بات کی بات ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق حقوق الوالدین ہے، والد اور والدہ۔ پھر والد اور والدہ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا وہ مقام عطا کیا، باعتبار اس کے کہ انسان سب سے زیادہ اس کے سامنے جھکے، بات کرنے میں بڑا خیال رکھے، وہ والدہ کا ہے۔ تو یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے نصیحت کے اندر جو بات ڈسکس کی ہے،
کہ جناب لقمان کی بات چل رہی ہے، انہوں نے خود یہ بات نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم جانا کہ اس کے اندر اس چیز کو درج کیا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ایک موقع آتا ہے، یہ میں ایک چھوٹا سا شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ایک موقع آتا ہے کہ جس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری جانب والدین کا حکم ہے، اور قانون یہ ہے کہ انما العطاء بالمعروف، کہ اطاعت جو ہے وہ معروف کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے۔ قانون یہ ہے کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی اطاعت میں آپ مخلوق کی معصیت تو کر سکتے ہیں لیکن مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک طرف والدین ہیں، وہ کہتے ہیں شرک کرو، وہ کہتے ہیں کفر کرو، وہ کہتے ہیں غلط کام کا ارتکاب کرو، یا وہ غلط کام کی جانب آپ کو لگانا چاہتے ہیں، اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں۔ ہمارے تو سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا کیس آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان مومن شخص جو ہے فقط احکام الہی کا ہے پابند، کہ اگر وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کر رہا تھا تو وہ بھی کس وجہ سے؟ اللہ نے کہا، اور اب اگر وہ اپنے والدین کی بات اس موقع پہ نہیں مانتا تو کس وجہ سے؟ اللہ نے کہا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر آپ نے اپنے والدین کی اطاعت اس موقع پہ نہیں کرنی جہاں پہ اللہ کی اطاعت نہ ہو رہی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سمجھائی۔ آگے چلیں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے پڑھا جناب لقمان نے کہا یا بنیا، عقیدے کی بات سمجھائی اپنے بچے کو، انہا ان تک مثقال حبہ، ایک مسٹرڈ سیڈ کے برابر، چھوٹا سا دانہ، اس کے برابر بھی اگر تم کوئی نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، اچھائی کرو گے یا خطا کرو گے، چھپ کے کرو گے یا اعلانیہ کرو گے، ظاہر کرو گے یا مخفی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ میرے بیٹے یہ ہونا چاہیے، ان تک مثقال حبہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹی چیز بھی تم کرو گے نا، یاد رکھو یأتی بہ اللہ، اللہ سب تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اور پھر اگر تم یہ سوچتے ہو کہ رائی کے دانے سے چھوٹا کام بھی میں کروں تو یاد رکھو ان اللہ لطیف خبیر، اللہ اس سے اور باریک بھی نہیں، اس سے تو یہ تو بہت بڑی بات کی ہے، انسان کی سوچ و فکر کے مطابق بات ہے نا، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے خبردار ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو ایسی ذات ہے۔ آگے فرمایا یا بنیا، یہ عقیدے کی بات اپنے بچے کو سمجھائی۔ اس کے بعد اگلا سبق انسان کے اعمال سے ریلیٹڈ ہے کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنی ہے۔ تو گویا اللہ کا حق، لوگوں کا حق، حقوق الوالدین سب سے اوپر، پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے انسان کا۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی انسان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، دوسرے نمبر پہ اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اگر نماز نہیں ہے تو جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کے ترک کی، جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کے ترک کی، فقط کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ گویا یہ انسان کی بیس ہے، مسلمان کی بیس ہے، بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ تو مسلمان ہے۔ نہیں پڑھتا تو مسلمان اللہ کے کاغذوں میں اس کا اسلام کوئی قبول نہیں ہے۔ چونکہ قیامت کے دن کا پہلا سوال اگر آپ نوٹ آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ انسان کی نمازوں کی کنڈیشن کو چیک کیا جائے گا۔ اسلام کے بعد پہلا سوال یہ ہے، نماز نماز نماز، یہ چیز ہے۔ تو گویا اپنے بچے کو عقیدہ اللہ کے بارے میں سمجھانے کے بعد، والدین کے ادب کو سکھانے کے بعد، یہ انسان، یہ سب سے بڑا فرض ہے اس کے اوپر عائد کہ بچے کو نماز کی تلقین کرے، خود بھی، اور وہ تو خود کے بارے میں آلریڈی ہم ساری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اور ساتھ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے۔ نماز قائم کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ تو کسی مجلس سے اٹھ کے جائیں، خود نماز پڑھیں، لیکن آپ کا یارانہ، آپ کا دوست، آپ کے لوگ، آپ کا جن لوگوں سے تعلق ہے، میرے بیٹے ایسے لوگوں سے تعلق قائم رکھنا ہے جو لوگ جو ہیں، ایک پہلی بات وہ نماز پڑھتے ہوں تاکہ آپ نماز کو نہ ترک کریں،
لیکن بالفرض آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ جگہ کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ وأمر بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دو۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہو ممکن ہے وہاں پہ لوگ نشہ آور والے کام کرتے ہوں، ممکن ہے وہاں پہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہوں، ممکن ہے لوگ غیبتوں کو بڑے بڑے بنا کے پیش کرتے ہوں، تو ونہی عن المنکر، کوشش کرو اپنی زبان سے روکنے کی، پہلے ہاتھ سے روکنے کی، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے روکنے کی کم از کم کوشش لازمی کرنی ہے۔ ونہی عن المنکر، منہج یہ بچے کا بنا دینا ہے کہ بیٹا برائی کو روکنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہونے دیں۔ ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یاد رکھیں نماز قائم کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کہاں عام کام ہے، اس کے اوپر تو پھر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو واصبر علی ما اصابک، آپ نے لوگوں کی باتیں، لوگوں کے دی گئی ایذائیں، وہ بے شک زبان سے ہے، بے شک ہاتھ سے ہے، بے شک خیالات سے ہے، بے شک آپ کو اس مجلس سے اٹھانے کے سازشیں ہیں، یا آپ کے بارے میں باتیں کرنے کی سازشیں ہیں، یا آپ کو کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، صرف آپ کی اس نیکی کی وجہ سے۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے ان معاملات میں جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں عام چیزیں نہیں، ان ذالک من عزم الامور، ایک وہ کام ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ بہت بڑا کام ہے، میں جس کو کہتا ہوں ایک کام ہے کہ کوئی اور بڑا شخص کہتا ہے کہ یار یہ واقعی بہت بڑا کام ہے، لیکن ایک کام وہ ہے جو رحمان کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بڑے عزم والا کام ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ یہی کام ہے کہ انسان عقیدہ توحید کو سمجھ لے، انسان اپنے والدین کا پابند بن جائے، والدین کو اف تک نہ کہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، انسان والدین اور دیگر رشتہ داروں کے مقابلے میں اللہ کی بات کو فوقیت دے، انسان اپنی نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے لگ جائے، ونہی عن المنکر، جہاں پہ دیکھیں کہ وہ گالی گلوچ برا کام کرتے ہیں وہاں سے روکنے کی کوشش کرنے لگ جائے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لوگ اس کو برا بھلا کہیں، اونچ نیچ ہو، سب کچھ ہو، وہاں پہ صبر کر جائے۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہادر ترین شخص ہے، یہ ہے وہ شخص جو عزم بالامور والے کام کرتے ہیں، یعنی ایسے کام جو استقامت سے لبریز کام ہے۔ آگے بڑھیں، اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ جن کو ہم آج کی جمعۃ المبارکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور ان آیات کو پڑھ کے انشاءاللہ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ہماری تربیت سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، جناب لقمان نے اپنے بچے کو اگلی نصیحت کی، بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنی گال کو، سعر کہتے ہیں، سعر کہتے ہیں اونٹ کو نا ایک بیماری لاحق ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اونٹ نا اپنی گردن کو ایسے کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹیڑھا کر کے رکھتا ہے، اور عربی میں بچوں کو بھی ایک بیماری، بلکہ بندوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، انسانوں کو، اس میں یہ گردن یہاں سے کچھ پھول جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کی گردن ایسے رہتی ہے، یا ایسے رہتی ہے، یا ایسے رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ جو گردن کا، اس کو کہتے ہیں سعر۔ تو اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ، اپنی گردن کو پھیر کے نہیں رکھنا، اپنی گردن کو، یہ تکبرانہ ایک چیز ہے نا، تکبرانہ چیز سے روکا جائے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خد کہتے ہیں انسان کی گالوں کو، یعنی انسان اپنی گال کو پھلا کے میں نہیں جانتا اس کو ہے، تو یہ ایک انداز جو ہے وہ بے شک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، بے شک وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اگلی میں تجھے نصیحت یہ کرتا ہوں، زندگی کا ایک اپنا جو نا معمول بنا لے، کسی شخص کو نیچا نہیں کرنا، نیچا سمجھنا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یار یہ کمتر ہے، میں اعلیٰ تر ہوں، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، نہیں، برابر رکھیں، یعنی یہ آپ یہ جو پھیر لیتے ہیں نا اپنا۔ اچھا ایک چیز یہ دیکھیں، تحقیر کا یہ جو انداز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا معمولی سا انداز ہے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر دور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کا، مطلب کر دیتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سے انداز کو، قرآن کا اسلوب ہے نا، قرآن والدین کے متعلق کیا کہتا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آپ نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ تو کیا مطلب اس کا یہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اف نہیں کہنا یہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اف سے لے کے جو اوپر ساری چیزیں آتی ہیں وہ بھی آپ نے نہیں کہنا۔ اف نہیں کہنا تو مطلب ڈانٹ سکتے ہو،
نہیں ڈانٹ سکتے. اف نہیں کہنا تو مطلب گالی دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو یہ کہہ دیا، ایک بچے کو یہ کہہ دیا کہ ادھر سے آپ نے تھوڑا سا بھی نہیں ہلنا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے ٹوٹیوں میں بیٹھ جاؤ. تھوڑا سا نہیں ہلنا تو مطلب بالکل ہی نہیں ہلنا نا بھائی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ایک چھوٹے سے تکبر کی مزاج سے پکڑی اور کہا کہ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آپ نے اپنے گال کو پھلانا تک نہیں ہے اور گردن کو پھیرنا تک نہیں ہے کسی سے کہ میں نہیں جانتا اس کو، میں چھوٹا وہ بڑا، میں ایسا میں ویسا. یہ جو خیالات ہیں یہ انسان کے تکبرانہ مزاج کے ہیں. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ابھی پیچھے بات ہوئی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے. یہ تکبر انسان کو علم کی وجہ سے بھی آتا ہے، یہ تکبر انسان کو عہدے کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے. اور یہ انسان کو تکبر انسان کے مال کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے. اور یہ انسان کو تکبر انسان کی جائیداد کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ میرے پاس اتنی جائیداد ہے. اور یہ انسان کو تکبر انسان کی اولاد کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ میرے پاس یہ اولاد ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے، میری بیٹی یہ کرتی ہے، میرا فلاں یہ کرتا ہے. تو گویا یہ اچھا ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان مثال کے طور پر کوئی خوشی ملی ہے، اس نے دیکھا کہ اس کو کوئی چیز اڈاپٹ ہو گئی، کوئی چیز مل گئی ہے، کامیاب ہو گئے، ایگزام میں کامیاب ہو گیا بچہ، یہ ایک نیچرلی خوشی آتی ہے اس کو. یہ خوشی تکبر نہیں ہے. یہ جو خوشی آتی ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، خوشی آتی ہے، بندہ بتاتا ہے دوسرے بندے کو، چاہ سے بتا دیتا ہے جیسے، تو یہ خوشی تکبر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک غم ہوتا ہے انسان کو اچانک آتا ہے. مثال کے طور پر بیٹا فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، اچانک سے اتنا غم آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں گناہ. یہ ہے فطرتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں انسان کے دل میں ایک رحم رکھا ہے، وہ رحم کی وجہ سے انسان کے آنسو نکل آتے ہیں. اور فطرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ خوش مزاج بھی بنایا ہے، اس کے دل میں اتنی بات بھی رکھی ہے کہ کوئی اچھی چیز اس کو ملتی ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے. تو یہ جو خوشی اور یہ جو غمی ہے یہ منع نہیں ہے. جو خوشی اور جو غمی منع ہے وہ آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آپ نے لوگوں سے حقارت کی وجہ سے اپنے گال کو پھلا کے اپنے چہرے مہرے کو موڑنا نہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی منع کیا ہے. تو یہ منع کرنا، یہ انداز تحقیر کا منع کرنا، تو گویا یہ اس سے بڑے جتنے بھی انداز ہیں تحقیر کے وہ سارے منع ہیں. یہ چھوٹا سا انداز ہے تو اس سے بڑے سارے انداز کیا ہیں؟ منع ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے درمیان کا ایک پورشن ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس کو اور اگلی آیت کا ایک پورشن ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. اس کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر اترانے والا شخص، فخر کرنے والا شخص، اڑیل شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. فخور، فخر کرنے والا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے لفظ مختال، ایک ہے لفظ فخور. ان دونوں لفظ میں تھوڑا سا فرق کیا ہے علماء اکرام نے، ڈکشنری میں تھوڑا فرق کیا ہے. فرق اس کا کیا ہے اس کو آپ سمجھیے گا. مختال چند علماء اکرام کہتے ہیں، مختال کہتے ہیں ایسا شخص جو اپنی دانست کے اندر، اپنے من کے اندر، اپنے نفس کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یعنی اس کو اندر سے ہی سمجھتا ہے کہ میں بڑا تو باقی سارے چھوٹے. یہ چیز جو ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو مختال کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے فخور اس کے مقابلے میں اس کیفیت کو کہا گیا ہے کہ جو اپنی بڑائی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کا انداز اور روپ دھارتا ہے. یہ جو بڑائی ہے یہ فخور میں آتی ہے، اترانا، فخر کرنے کے انداز میں. تو مختال اور فخور یہ ہے کہ ایک تو اپنے من کے اندر ہی انسان سوچتا ہے کہ کیا بات ہے، میں، اور ایک دوسرے کہ انسان میں کرتے کرتے اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہر وقت ہی دوسرا شخص نیچا ہے اور میں اونچا ہوں. یہ ہے فخر کا انداز. اور الفاظ کا انتخاب بھی وہی کہ فخر کا انداز، اور دوسرے بندے کو کہنا بھی یہ کہ اس کی کیا مجال ہے کہ میرے سامنے یہ بات کر جائے. بات سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا اوقات ہے کہ میرے سامنے یہ بات کر جائے. اس کے اندر یہ طاقت و قوت ہے کہ یہ میرے سامنے یہ بات کرے. اس کی یہ حیثیت ہے کہ یہ مجھ سے یہ بات کہے.
یہ سارے جملے یہ فخور میں آتے ہیں، فخر میں آتے ہیں۔ ایک اور فرق بھی ہے مختال اور فخور میں، وہ فرق یہ ہے کہ مختال یہ ہوتا ہے کہ انسان خرچ کرنے سے پہلے ہی تکبر کرتا ہے، یعنی مال مول خرچ بھی نہیں کرنا تو تکبر بھی ہے، میرے پاس مال، میرا مال میرا مال میرا مال، یہ چیز یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں ہے اور نہ کسی غریب کے اوپر کوئی خرچ ہے، لیکن صرف مال چونکہ اس کے پاس موجود ہے، اس مال کو دیکھ دیکھ کے تکبر ہے، میرا مال ایسا ہے، اتنا ہو گیا، اتنا بینک میں، یہ چیز ہے مختال میں آتا ہے۔ ایک چیز فخور ہے، وہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد انسان کہے کہ دیکھا میں نے وہاں کتنا خرچ کیا، دیکھا میں نے وہاں کتنا خرچ کیا، دیکھا میں نے ادھر کتنا خرچ کیا، یہ ہے فخور، بار بار فخر اپنی بات پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ جو ہے نہ مختال شخص کو پسند کرتا ہے نہ فخور شخص کو پسند کرتا ہے۔ پسند کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آئیے ذرا دوسری آیت مبارکہ سے سمجھتے ہیں جو کہ سورۃ الحدید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ پسند یہ کرتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ جو چیز اللہ نے تم سے چھین لی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لی ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے یا دی نہیں ہے۔ دیکھو نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، اس کو لینے کے دو طریقے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کو وہ نعمت دیتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی نہیں ہے، یا نعمت دے کے چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اولاد دی ہی نہیں ہے اور دوسرے شخص کو اولاد دے کے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے، یہ دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ کوئی چیز اپنے پاس لے لی ہے واپس، نعمت لے لی ہے یا نعمت دی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ دیکھو بھی، نہ تو مختال پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ فخور شخص پسند ہے، تو پسند کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ کو پسند یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جب اللہ اس سے کوئی چیز چھین لے تو وہ بالکل اڑیل نہ ہو جائے اور بالکل معذور نہ ہو جائے کہ بس جی میری زندگی نہیں رہ گئی، کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب کیا زندگی گزارنی۔ یہ جو کیفیت ہے یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی پسند نہیں کرتے۔ دوسری طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یعنی نعمت نہیں ہے تو انسان پھر بھی صبر کر رہا ہے، بالکل مریل نہیں ہو گیا کہ بھائی میرے کو تو کچھ ہے نہیں۔ دوسری طرف ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اگر میں اسے کوئی چیز عنایت کر دیتا ہوں تو پھر یہ نہیں کرتا کہ اگر کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس پہ اتراتا پھرتا ہے، لوگوں کو نیچا کرتا پھرتا ہے، فخریہ انداز، مختال والا انداز کہہ لیں یا فخور والا انداز کہہ لیں، اس کو اپناتا ہے۔ تو یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، یعنی نعمت نہ ہونا، اس کے اوپر صبر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اور نعمت ہونا اس کے اوپر شکر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، وہیں پہ بھی سورۃ حدید میں بھی سیم یہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت کو ختم کیا ہے جو سورہ لقمان کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جناب لقمان کی یہ نصیحت اپنے بچے کو بڑی اہم ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنی گال کو پھلا کے اپنے سر کو موڑ لینا، جس طرح سعر کی بیماری والے شخص جو ہے اپنے سر کو موڑ کے رکھتا ہے، ایسے کر کے رکھتا ہے۔ اگر آپ سرچ بھی کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سعر کی بیماری جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتی ہے، عام طور پہ انسانوں میں بھی ہے، اور یہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ اونٹ کے اندر بھی یہ سعر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دونوں چیزوں سے منع کیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں ایک جملہ آیا تھا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ بھئی تم نے ایسے نہیں چلنا کہ اکڑ کر چلو تم زمین کے اوپر، وَلَا تَمْشِ، اور نہ تم چلو فِي الْأَرْضِ زمین کے اوپر، مَرَحًا، اکڑ کر چلنا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ آپ اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو میانہ روی پسند ہے، ہر معاملے میں میانہ روی پسند ہے، میانہ روی اختیار کریں اپنی چال میں۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی شخص اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھ لے کہ میں نے تو چونکہ میں زیادہ جو ہے نا وہ تقوی والا ہوں تو میں نے ایسے کر کے چلنا ہے، بالکل نیچے سر رکھنا ہے اور بالکل میں نے جھکا کے چلنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. آپ کہیں جی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، ایسا نہیں ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ بالکل مریل چال چل رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، مسلمان شخص، مومن شخص کی یہ چال نہیں ہے. اس کو تھوڑا وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، صحیح طریقے سے چلنا چاہیے، کہ نہ تو تکبر مزاج ہو انسان اور نہ بالکل مریل طریقے سے. چونکہ یہ ریپرزینٹیٹیو ہے مسلمانوں کا کفار کے سامنے. کیا آپ خوف کھاتے ہیں کسی سے؟ نہیں، آپ پورے وقار سے چلیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو دو جملے ہیں، اس سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے کہ انسان بالکل ہی مریل چال چلے، وہ بھی پسند نہیں ہے. اور دوسری چال ہے کہ انسان بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے اکڑ کر چلے. آپ دیکھتے ہیں یہ دونوں چال انسان، ایک شخص کو کام ہے، اس کو کام ہے، وہ کام میں جلدی کرنا چاہتا ہے، وہ بھاگ کے کوئی کام کر لیتا ہے. کیا اس کا بھاگ کے کام کرنا منع ہے؟ نہیں منع. کوئی کام ہے، اس کو دیر نہیں ہو رہی، وہ آرام سے چلے جاتا ہے. کیا اس کا آرام سے کام کرنا منع ہے؟ نہیں منع. منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال، انسان کے پاس علم، انسان کے پاس دولت، انسان کے پاس جائیداد، انسان کے پاس عہدہ آتا ہے، تو اس کی چال کے اندر جو ڈائیورجن آتی ہے، جو چال کی جو تبدیلی آتی ہے، جس چال کے اندر وہ خود اپنے من کے اندر مختال بن کے بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں کوئی چیز ہوں تو میرے کپڑے بھی تھوڑے ایسے، اور پھر ہر وقت یہ، اور پھر ہر وقت کالر یہ وہ بالکل، اور پھر چال یہ ہو کہ ہاتھ کھول کے چلنا ہے اس نے، اور سینہ بالکل ایسے کر کے چلنا ہے کہ دوسرے شخص سارے نیچے ہیں، میں تھوڑا الگ سا ریپرزینٹ کروں اپنے آپ کو. تو یہ جو چال کا انداز ہے جو اس کے نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پیدا صرف ذہن، اس کو پتا ہوتا ہے. ہمیں نہ پتا ہو بھائی، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری تو اسٹرکچر میرے باڈی کا ایسا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ لیں، لیکن آپ اپنے نفس کو تو جانتے ہیں نا کہ آپ کس انداز سے چل رہے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں یہ بات اور یہ کیفیت دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ میں یہ ہوں تو میری چال تھوڑی سی ایسے ہونی چاہیے، کیونکہ میں یہ ہوں تو میں چونکہ اس انداز سے چلوں کہ اس کو پتہ لگے کہ بھائی چودھری صاحب آ رہے ہیں، بات سمجھتے ہیں. تو یہ جو جملہ آپ کے مائنڈ میں جو پیدا ہوتا ہے، یہ جملہ تکبرانہ جملہ ہے، اس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بات کی ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ آپ نے اپنی چال کے اندر اکڑ پیدا نہیں کرنی. چلنا کیسے ہے؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، آپ نے چلنا ایسے ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے، نہ تو بالکل جھکنا ہے اور نہ بالکل اٹھنا ہے. ایک نارمل سی چال ہو جو ایک مومن کے وقار کے مطابق ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا وَلَا تَمْشِي، اور نہ تم چلو فِي الْأَرْضِ، زمین پہ. بھائی بندہ زمین پہ تو چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پھر زمین کا ذکر کیا کہ تم زمین پہ نہ چلو. چلنا تو زمین پہ ہے. اصل میں یہاں پہ سوچو بچار دینے کی ضرورت ہے، ایک مومن شخص کو بتانے کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت وہ تھا کہ تو کچھ نہ تھا، اللہ نے تجھے وجود دیا اسی زمین کے اوپر. ایک وقت آئے گا كل نفس ذائقة الموت، اللہ نے اسی وجود کو لے کے جانا ہے، قبر میں جانا ہے. وہ قبر کہاں ہے؟ اسی زمین کے اوپر. اکڑ کے چلنے کا اس شخص کا تو تک بنتا ہی نہیں ہے کہ جس شخص کو اپنی حاجت کی بھی ضرورت ہو، جس شخص کو جو ہے وہ اپنی بہت سی، اس کو اگر درد ہو جائے کسی جگہ پہ تو وہ بھاگتا پھرے، نبضیں پکڑاتا پھرے اور معجون کھاتا پھرے، گولیاں لیتا پھرے، درد ختم نہ ہو تو دم کرواتا پھرے. اس شخص کی کیا حیثیت اور وقت ہے اللہ کے سامنے کہ وہ رب کی زمین کے اوپر اکڑ کر چلے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا زمین کے ساتھ ایک تشبیہ دے کے یہ بات انسان کے دل میں ڈالی ہے کہ بھائی اب ہیں کیا کہ جو آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس مال ہے، چونکہ میرے پاس یہ ہے، چونکہ میرے پاس علم ہے، چونکہ میرے پاس یہ ہے، تو اس وجہ سے آپ اکڑ کے چلیں. تو آپ اپنی حیثیت اور وقت کے حساب سے اعمال کریں جو اللہ کے ہاں آپ کی حیثیت ہے. تو گویا یہ سبق ہے اس چھوٹی سی پورشن کے اندر. تھوڑا سا آگے چلیں، دوسری آیت مبارکہ کو بھی کور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کریں. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آپ اپنی آواز کو پست رکھیں، اپنی آواز کو پست رکھیں. اچھا یہ ایک الگ مضمون ہے پورا کہ انسان کی زبان سے تعلق رکھنے والی مختلف کیفیات ہیں. اب ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں پہ ایڈریس کیا ہے.
ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان کی زبان میں کڑوا پن ہے، ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہ بہت اونچی آواز ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت ماں ماں والا کام، اس کے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یعنی آپ جب بھی دیکھتے ہیں بتائے بات وہ صحیح کرے گا لیکن اس کا انداز جو ہے وہ اس طرح کا انداز ہے کہ دوسرے بندے کو ٹھیس پہنچانے والا، ایک یہ کیفیت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے لوز ٹاکنگ کرتا ہے، ایک یہ کیفیت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے ساتھ غیبت، چغلی، ڈیفرنٹ جو گناہ ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کے مختلف کیفیات ہیں، اس کیفیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ الگ مقام پہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ جو کیفیت ذکر ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ وہ شخص جس کی آواز بڑی اونچی ہے، آواز بڑی اونچی ہے، اور وہ آواز اونچی کے ساتھ ساتھ ایسی آواز ہے، کرخت آواز ہے کہ لوگ جب اس کی جو نصیحت وہ کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے، اس نصیحت کو سننے کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یار، یہ جس بندے کو نصیحت کر رہا ہے نا، اس بندے نے کہنا کہ بھائی میں دوبارہ مسجد میں نہیں آؤں گا، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی نصیحت کرنے کا انداز یہ ہے۔ تو قرآن کریم تو کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمہ کے خلاف ہے یہ نصیحت۔ تو گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے وغضض من صوتک سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنی آواز میں نرمی پیدا کریں، آواز میں پستی پیدا کریں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو بہت اونچی اونچی جو آواز ہے کہ شور و غل سے بھرپور جو آواز ہے وہ پسند نہیں ہے۔ یہ جو آواز کی کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے اس کے اوپر۔ اور میں ان انکر الاصوات، دیکھو بھائی اگر انسان کی یہی آواز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے، اگر یہ آواز مطلوب ہے تو یہ آواز تو انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ والا جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آواز والا کام تو آرام سے گدھا بھی کر سکتا ہے۔ مثال دیا نا، ان انکر الاصوات، یہ جو آواز کی کیفیت ہے کہ جس کے اندر انسان اونچا، اس میں آپ اس کی تھوڑی سی آپ کو میں نا اس کی ڈکشنری میں لے کے جاتا ہوں، پھر آپ کو اس کا لفظ کا سمجھ آئے گا کہ حمیر میں معنی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا جہاں پہ ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آوازوں کا بھی ذکر کیا کہ جہنمی آوازیں کیسی نکالیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کی آوازوں کے متعلق، سورۃ ہود کی آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے، بدبخت لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی آواز ہوگی زفیر اور شہیق کے مانند، زفیر اور شہیق کے مانند۔ زفیر کیسی آواز ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں جاتے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ زفیر جو ہے یہ ہے کہ انسان لمبی لمبی سانس لے کے جیسے چھوڑتا ہے نا، لمبی سانس لیتا ہے، ہاں میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس ٹائپ کی جو آواز ہے یہ آواز کو زفیر کہتے ہیں۔ یعنی لمبی سانس لے کے بات سپیڈ کے ساتھ انسان۔ ایک دوسری آواز ہے شہیق۔ شہیق میں یہ ہوتا ہے کہ لمبی سانس کھینچنا، ایک ہے لمبی سانس چھوڑنا اور ایک ہے لمبی سانس کھینچنا۔ تو گویا زفیر اور شہیق دونوں کو ملا کے گدھے کی آواز بنتی ہے۔ زفیر اور شہیق دونوں کی آواز کو ملا کے جو جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کی جو آواز ہے وہ زفیر اور شہیق کے مانند ہے۔ تو زفیر اور شہیق کو ملا کے انسان حمیر بنتا ہے۔ تو گویا ایسی کیفیت جس میں انسان نے کسی دوسرے شخص کو وعظ اور نصیحت کرنی ہے، اس میں نہ تو وہ زفیر والی کیفیت، ہاں 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 وہ والی کیفیت ہو، نہ وہ والی کیفیت ہو، بڑے آرام سے تسلی کے ساتھ، بڑے ہی اچھے مزاج کے ساتھ دوسرے شخص کو وعظ اور نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی انسان کو مطلوب ہے کہ جس طریقے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ بیڈ کوالٹیز، وہ گندی چیزیں، وہ بری چیزیں، وہ بری خصوصیات کہ جو انسان بچ کے اچھی خصوصیات اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو جہنمیوں کی ایک خصوصیت بیان کی ہے زفیر اور شہیق کی، تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنی آواز کو اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ جس آواز کو ہم کہہ سکیں یار یہ زفیر اور شہیق کی کیٹیگری میں نہیں آتی، تو گویا یہ وغضض من صوتک میں آتی ہے اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر میں نہیں آتی۔
قرآن کریم میں سورۃ ملک میں چیپٹر 29 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اسی آیت کو تھوڑا سا ایڈریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. کہ یہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے یہ اپنے دوسرے جہنمی جو ساتھی ہوں گے ان کی آواز کو سنیں گے کس کی مانند؟ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا، شہیق کے مانند. تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ آواز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال جو دی ہے آپ اندازہ کریں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یعنی کہا کہ جس طریقے سے ایک گدھے شخص کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی نا کہ اس کے ریڑھی کے اوپر یا اس کے اوپر کون سی کتابیں لادی ہوئی ہیں اور کون سا علم لادا ہوا ہے. اس نے جیسے کپاس کو اٹھانا ہے، اس نے جیسے گندی چیز کو اٹھانا ہے، اس نے جیسے ریت کو اٹھانا ہے، اس نے جیسے مٹی کو اٹھانا ہے، اس نے جیسے گند کو اٹھانا ہے، اس کو وہی کیفیت اس کی چلنے کی ہوگی جو کیفیت اس کی دوسرے مقام پہ چلنے کی ہوگی جہاں پہ آپ اس کے اوپر کتابیں رکھ دیں گے. تو یہ مثال نوٹ کریں قرآن کریم کی کہ دونوں دفعہ کیفیت اس کی کیا ہے؟ سیم ہے. اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جس کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ میں دیکھو اللہ کی جانب بلا رہا ہوں، یہاں پہ مجھے اپنی زبان کی کیفیت اس طرح کی رکھنی ہے جیسے میرے رب کو مطلوب ہے، اور جس کیفیت کی وجہ سے لوگ متنفر نہ ہوں. اگر اس کو ہر جگہ اس کی ایک کیفیت ہے، گھر وہی کیفیت ہے، بیوی کے ساتھ وہی کیفیت ہے، بچوں کے ساتھ وہی کیفیت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کہاں پہ کون سی کیفیت کو اختیار کر کے اپنی بات کو افیکٹو بنانا ہے، کہ کیسے میں اپنی بات کو افیکٹو بناؤں کہ میری بات لوگ پک کریں اور اچھے معاملے کی جانب آئیں. اگر وہ فرق ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تو بڑا سچا ستھرا ہوں، میں یار سچ ہی بولتا ہوں، سچ ہمیشہ کوڑا لگتا ہے، اس وجہ سے میں سچ بولتا ہوں، اس وجہ میری بات ہر ایک کو کوڑی لگتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کوڑا، وہ بھی کہتا ہے کوڑا، وہ بھی کہتا ہے کوڑا. یہ بات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ سچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور نصیحت بھی کر رہے ہیں، طریقہ بھی ہے. ہم نے اصل میں لوگوں کی سائیکالوجی کو نہیں پڑھا، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ فلاں بزرگ کی، فلاں جوان کی، فلاں بچے کی کون سی سائیکالوجی ہے، کیا اس کا مائنڈ سیٹ ہے، کون سے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے، اور کون سا بندہ سوٹیبل ہے کہ وہ شخص اس کو سمجھائے تو وہ زیادہ بات کو پک کرے گا. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اگر آپ اپنی ساری دعوت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی آؤٹ پٹ کی ایفیشنسی الگ پائیں گے، آپ اس کا جو آپ کو رد عمل آئے گا وہ ایک الگ ہوگا. اور اگر آپ اس ساری چیزوں کو حکمت سے خالی کرتے ہیں تو پھر آپ 100 سال بھی آپ تبلیغ کرتے رہیں، واعظ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، تو یہ جب انسان کی یہ خالی پنا ہوتا ہے حکمت سے تو پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ ہم آیت کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھیں. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً سب سے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو یہاں تک الحمدللہ ہم سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جناب لقمان کی اپنے بچے کو جو نصیحتیں ہیں 6-7 آیات ہیں، الحمدللہ ہم نے 5 جمعۃ المبارکہ میں اسے کور کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر ان پر عمل کرنے کی، صحیح معنوں پر اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.